أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان شرجیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے صبر کی اہمیت۔ ناظرین کرام، صبر ایک ایسا وصف ہے جو مسلمان شخصیت کا اہم ترین وصف ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صبر اور مسلمان کو جدا کیا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح؟ خوف سے، بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ پر اگر آپ غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ مختلف قسم کی آزمائشیں لوگوں پر آتی ہیں۔ یہ خوف کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی چیز کی کمی کی صورت میں ہو سکتا ہے، مال و اسباب کی کمی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ غرض مختلف صورتوں میں جب کبھی مشکل پریشانی آتی ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جنہیں بشارت دی جا رہی ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل و پریشانی آنے پر یہ کلمات کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ کلمات اپنے اندر یہ اشارہ دیتے ہیں کہ بندہ مومن جب کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، بلکہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے اور خیر و شر کے اللہ کی جانب سے مقدر ہونے پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یعنی مسلمان کا تقدیر پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مصائب پر، آفات پر، پریشانیوں کی کیفیت کے اندر شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام معاملات پر صبر کرے اور شکر گزار رہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان کا معاملہ تو خوب ہی خوب ہے، ہر حال میں خوب ہے کہ جب اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے، اور پھر اگر اس کی ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے مسلمان کو تو اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ایک مقام پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت کی مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ دونوں چیزیں رب کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہیں کہ ان کے ذریعے مدد طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صبر، جسے انگریزی میں ہم پیشنس بھی کہتے ہیں، یہ مسلم پرسنالٹی کا اتنا اہم وصف ہے کہ اسے جدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمان اور شکوہ شکایت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور مسلمان اور صبر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پھر یہ بھی ہماری نظروں کے سامنے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا، اور آپ نے فرمایا صبر وہ ہے کہ جس کا ثواب جنت ہے۔ یعنی یہ صبر ہے جو انسان کو، بندہ مومن کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اس صبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ ناظرین کرام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو ایک پازیٹیو اورینٹیشن ملتی ہے۔ یعنی انسان پر جب کوئی مشکل پریشانی آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی قسمت کے بارے میں کچھ کہے گا؟ کیا وہ حالات کو ذمہ دار ٹھہرائے گا، لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ نہیں۔ مسلمان کی تربیت اس انداز سے کی گئی ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو مسلم شخصیت سامنے آتی ہے اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ خیر و شر اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر ہے، میرے ساتھ جو معاملہ ہوا میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتا ہے، وہ نیگیٹو نہیں ہوتا۔ یعنی مشکل حالات کے اندر وہ مایوسی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یعنی مسلمان کی یہ شان کے خلاف ہے کہ وہ مایوس ہو جائے، وہ العیاذ باللہ خودکشی کی طرف نکل جائے، تو یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ یعنی اس عمل کا، خودکشی کا، تو اتنا عذاب بیان کیا گیا حدیث مبارکہ کے اندر کہ جس آلے سے بندہ خودکشی کرتا ہے قیامت تک اسی آلے سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا، اور یہ سراسر اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی کی علامت اور دنیا کو یہ پیغام ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام پر ہر مشکل حالات گزرے، ہر قسم کی مشکل حالات کا صحابہ نے سامنا کیا، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی صورت میں بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہوئے ہوں، بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ان کے نظروں کے سامنے ہوا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی شخصیت ان کی نظروں کے سامنے ہوا کرتی تھی کہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی تکالیف کو برداشت کیا اسلام کی تبلیغ کے راستے میں، اپنے خاندان کے معاملات کے اندر تکالیف کو برداشت کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے اوپر تکالیف کو برداشت کیا۔ کیوں؟ اسلام کی خاطر برداشت کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو احکامات تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں سب سے بڑا جو صبر کا جو پیغام تھا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں صحابہ کے لیے موجود تھا۔ پھر ہم ایک واقعہ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک بار ایک خاتون قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، غالباً اس کے اپنے بچے یا بیٹے کی قبر تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ خاتون رو رہی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو۔ وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا نہ تھا، پہچانتی نہ تھی چہرے سے، تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا اس بات کا اندازہ ہوگا، یہ مشکل تو مجھے پہنچی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، تو لوگوں نے آ کر اس کو کہا کہ کیا تم یہ جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ فوراً خاتون بھاگی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ کر اس نے معافی طلب کی۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ بے شک جو صبر ہے وہ پہلے صدمے کے پہنچنے کے وقت ہے۔ یعنی جب آپ پر مشکل آئی تو اس وقت آپ نے شکوہ نہیں کرنا ہے، بعد میں تو وقت اور حالات کے ساتھ بندے کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم گزرنا شروع ہوتا ہے
تو وہ جو تکلیف ہے اس کی شدت پہلے جیسی نہیں رہتی. یعنی آج اگر کسی سے کسی کا بہت قریبی رشتہ دار رخصت ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, تو آج وہ جتنی شدت محسوس کرے گا آج سے 5 سال گزرنے کے بعد وہ کیفیت ویسی نہیں رہے گی. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ انسان کو خود بخود صبر آ جاتا ہے, لیکن وہ صبر جس پر انعام ہے وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پہلی بار مشکل تمہیں پیش آئے, مصیبت تمہیں پہنچے, اس وقت میں صبر کرنا ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بار چراغ بجھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے چراغ کا بجھنا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ کام جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے, اور اس پر یہی پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان تمام تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا واضح ہونا ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام اہل ایمان کو پازیٹیو رکھتا ہے, انہیں مثبت سوچ اور فکر ادا کرتا ہے, انہیں توہمات سے دور کرتا ہے, باطل عقیدوں سے انہیں دور کرتا ہے, ان سے چھٹکارا دلاتا ہے اور ان کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف لگاتا ہے. یعنی وہ اپنے پروردگار کی طرف, اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف نظریں جماتے ہیں اور مشکل میں, پریشانی میں ہمت نہیں ہارتے, صبر سے کام لیتے ہیں, اور اس سے ان کی شخصیت اور مضبوط ہو جاتی ہے. یعنی صبر اپنے آپ کے اندر انسان کو طاقت دیتا ہے مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مشکل حالات کا سامنا کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے, اہل بیت نے مشکل حالات کا سامنا کیا, لیکن مجال ہے کہ کبھی انہوں نے اسلام کی دعوت کو چھوڑا ہو, مجال ہے کہ کبھی انہوں نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پہلو تہی اختیار کی ہو. نہیں, ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا, ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا, اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ واقعی ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں, اس کی طرف سے مقدر کیے گئے معاملات پر بھروسہ رکھتے ہیں, اور خیر و شر کے مقدر ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہی پھر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ اللہ کے رجال, یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں تجارت اور بیع اور یہ سارے دنیا کے جو کام ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتے. تو صبر کی بہترین مثال, سب سے اعلیٰ مثال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات ہے, پھر آپ کے بعد صحابہ کرام کی, اہل بیت کی, تابعین کی ذات ہے, بزرگان دین کی ذات ہے, اولیاء کرام کی ذات ہے. آپ سب میں دیکھیں گے کہ ایک ایلیمنٹ آپ کو کامن نظر آتا ہے اور اس کا نام ہے صبر. تو اسلام پازیٹیوٹی کا دین ہے, اور پوری دنیا کے اندر پازیٹیوٹی کی دعوت کو, اور پازیٹیوٹی کی جو دعوت ہے اور اس کا جو پہلو ہے آپ کو اسلام کی دعوت میں نظر آتا ہے. اسی لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل ہو, مسلمان مشکل میں حوصلہ نہیں ہارتا, ہمت نہیں ہارتا, پریشان نہیں ہوتا, مایوس نہیں ہوتا, بلکہ اپنے آپ کو کمپوز رکھتا ہے, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے, اور اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے. اس مقام پر اللہ نے محبتوں کا ذکر فرمایا, رشتوں کی محبتیں, مال و اسباب کی محبتیں, 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت ایک طرف.
اور دعوت فکر دی جا رہی ہے، دیکھ لو کون سا پلڑا بھاری ہے۔ ارشاد ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جو مال تم نے بڑی محنت سے کمائے اور جس تجارت کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات و محلہ جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 یا ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بہت ہلا دینے والا ایک انداز ہے، جاؤ پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کا، موت کا بھی آ سکتا ہے اور عذاب کا بھی آ سکتا ہے، اور ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ کیا دعوت فکر دی جا رہی ہے؟ ہم اپنے باطن میں ایک ترازو قائم کریں جس کے 2 پلڑے ہوں، اور ایک پلڑے میں 8 محبتیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اور مال اور تجارت اور مکانات و محلاتی 8 محبتیں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ دیکھ لیں کون سا پلڑا بھاری۔ اگر یہ 8 والا پلڑا بھاری ہے تو دھمکی کا انداز ہے، جاؤ پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب اور اللہ کے فیصلے کا، یہ تمہاری موت کے فیصلے کا، اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ رشتوں کی اہمیت دین نے بتائی ہے، مگر ان رشتوں سے محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کے تابع رہے۔ مال حلال پر کماؤ، حلال میں خرچ کرو، جائز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گھر بنایا بھی جائے تاکہ اس میں آدمی رہائش اختیار کر سکے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ چیزیں برتنے کی ہیں، یہ رشتے ہیں، یہ مال ہے، تجارت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ ان کو تابع رہنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بڑھ جائیں اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے تو پھر بڑا دھمکی کا انداز سامنے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس اگر محبت اللہ کی اوپر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اوپر ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اوپر ہے، اور بقیہ محبت ان محبتوں کے تابع ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیوی نیک ہو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہترین نعمت ہے، اولاد کو نیک بنائے صدقہ جاریہ بنے گی، حلال پر کمائیں تو ثواب بھی ملے گا، جائز میں خرچ کریں تو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ماں باپ کو لقمہ کھلاتے ہو، بیوی کو لقمہ کھلاتے ہو، اولاد کو لقمہ کھلاتے ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اجر ہے، مگر یہ سب مقصود نہ بن جائیں، یہ ضرورت کے طور پر رہیں، اور ٹاپ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت رہے۔ ایک اور اہم نقطہ، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایمان والے ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی۔ قرآن فرماتا ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر مقدم اور محترم ہیں۔ تو یہ سب سے اوپر محبتیں رہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی، باقی محبتیں تابع رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ایک قلبی معاملہ ہے۔ اظہار کس بات سے ہوگا؟ وہ ہے جہاد کا عمل، جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک ہے قتال، وہ تو جنگ کبھی کبھی کا موقع آتا ہے، اور ایک ہے جہاد مستقل محنت، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت، علم دین سیکھنے کے لیے محنت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے محنت، اللہ کے دین کی دعوت کا عمل انجام دینے کے لیے محنت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد والی محنت۔ اس میں کبھی باطل سے ٹکراؤ اور کبھی شرائط پوری و قتال کی، تو جنگ کا بھی معاملہ آ جائے، یہ سارا عمل جہاد کا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت موجود ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ایک قلبی معاملہ، اس کا اظہار جہاد کے عمل سے ہوگا۔ جہاد ایک مستقل عمل ہے پوری زندگی بھر کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ ہے تو پھر انشاءاللہ
انشاءاللہ تعالی یہ بات جو آگے ایک دھمکی کے انداز میں آئی وہ ہمارے لیے نہیں ہوگی، اور اگر دنیاوی محبتوں میں رشتوں میں ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام اور اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیا تو پھر اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے رسول علیہ السلام کی محبت اور اپنی راہ میں جہاد کی محبت کو ہم لوگوں کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ کیسے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں کیا ہو؟ میں کیا چاہتی ہوں میرے گھر میں کیا ہو؟ ایک خوبصورت گھر ہو، کھانا پینا ہو، ٹھنڈا ہو، گرمی نہ ہو، روشن ہو، بتی ہو۔ آپ آئیں اور دیکھیں یہ کیا گھر ہے۔ ایک ماں جو معذور ہے ٹانگوں سے، ایک بیٹی جو بری طرح جلی ہوئی ہے۔ 2 مہینے پہلے باپ بیمار ہے، سمندر میں یہ کشتی چلاتے ہیں، وہ بھی آج کل بند ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ چلا نہیں سک رہے۔ ان کے 5 بچے، ایک بچہ جیل میں ہے کیونکہ ایک بہن کی شادی ہوئی تو وہاں لڑائی جھگڑا ہوا تو وہ جیل میں ہے۔ یہ ہے زندگی اور یہ ہے گھر۔ کیا آپ ایسا گھر چاہتے ہیں؟ ہماری سوچیں بہت اونچی ہوتی ہیں، مگر میں یہ دیکھ کر میں نے ان سے کہا آپ جب بیمار ہیں، معذور ہیں ٹانگوں سے، تو آپ کھانا کون پکاتا ہے؟ کہتی میں نے کہا کیسے؟ کہتی وہ بچی لا کے یہاں چولہا رکھتی ہے اور ماں کھانا پکاتی ہے۔ یہ بچی اسی چولہے سے جلی ہے اور اس کو 2 مہینے ہو گئے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ السلام علیکم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا؟ میرے کو دل کا وال بون ہے، دل کا وال بند ہے، دل کا وال بون ہے، اسی لیے خون کا دوران صحیح نہیں ہے۔ پھر ٹانگیں آپ چل نہیں سکتی؟ نہیں چل نہیں سکتی ہوں۔ کب سے؟ یہ 4 سال ہو رہا ہے۔ اب اسی کونے پہ بیٹھی ہیں؟ 4 سال سے یہیں بیٹھی آپ؟ ہاں۔ اور آپ کے شوہر کو کیا ہوا؟ اس کو شوگر ہو گیا، شوگر بیمار۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ماہی گیری کرتا ہوں سمندر میں۔ ماہی گیر ہیں؟ جی، ناکوا ہوں۔ ناکوا ہیں؟ جی۔ تو آپ کو کیا ہوا؟
वो मेरे को भी शुगर हो गया था और गैस का बायस हो गया था, तो कोई खाना खाता है तो पेट जो है ना सख्त होकर रह जाता है। तो अब क्या कर रहे हैं आजकल? बस बैठे ही हूँ घर पे, कुछ नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपका फिर घर कैसे चलता है? ये जिस टाइम पे इसको आराम लगती है वो समुद्र किसी के साथ जाती है, जाके 4-5 दिन रहती है समंदर, फिर आबार आती है। अभी 4 महीने का घर करे अभी जम गया। हम लोग कह रहे हैं मकान है हमारा अपना नहीं है, ये दुकान जी दुकान वाला का मकान है, तो 4 महीने का कह रहे अभी जम गया। आप क्या चाहती हैं कि हमारे बहुत से बहन भाई देख रहे हैं, आप क्या चाहती हैं, आपके लिए क्या किया जाए? क्या बोलूँ, बस नसीब में जाए। कोई ऐसे एक मकान मिल जाए और रहने के लिए सहूलत मिल जाए, बच्चों का मुस्तकबिल हो जाए, ये चाहता हूँ और कुछ नहीं। हमको दौलत नहीं चाहिए, मेरे को दौलत नहीं चाहिए। मैंने अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, बस हमारे हाथ में नहीं है, बस कुदरत का मर्जी है। ये ऐसे भी शुक्रगुजार बंदे होते हैं बच्चों। आप ज़ाहिर है अपनी बीमारी इंसान जो माँ बाप होते हैं वो भूल जाते हैं, उनको अपने बच्चे नज़र आते हैं। मैं देख रही हूँ एक छोटी सी एक जगह है जहाँ एक माजूर माँ बैठी है, एक बेटी जो आप देख रहे हैं कि बुरी तरह जली हुई है। तो ये जो बच्चे हैं फिर इनको कौन संभालता है? बस ये संभालती है, तो मेरे ये बेटी ये संभालती है, ये टट्टी करे सही करे, खाना का सामान तमाम सब कुछ, बर्तन धोना वोना सब यही करती है? ये भी करती है, सही करती है। और ये कितने साल की है? ये अभी 10 साल की होगा। ये बर्तन बड़ी पानी मेरे को देती है, मैं भी इधर बैठ के धो लेती हूँ। हाँ, कपड़ा वगैरह भी इधर बैठ के धोती हूँ मैं। ये पानी लेके आती है उधर से, सारा काम ये बच्ची करती हाँ है? ये करती है, इसका साथ में भी करती है इधर बैठ यहाँ के। बैठ के? हाँ इधर बैठ के करती है। मेरा मजबूरी है, बड़े बच्चा तो है नहीं मेरे पास, तो ये सबसे बड़े ही है। आप और मैं अपनी बच्चों के साथ क्या अभी पढ़ रहे हैं, अभी इनकी पढ़ने की उम्र, अभी इनकी खेलने की उम्र। यहाँ ये 10 साल की बच्ची माँ को काम यहाँ बैठ के कराती है, माँ खाना यहीं पकाओ, बच्ची बर्तन भी धोती है, उस बहन को भी संभालती है छोटे। मतलब ये भी एक ज़िंदगी है। कभी मैंने नहीं सोचा होगा कि हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम तो बहुत जल्दी शिकायत करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि हम क्या क्या शिकायतें, हम बेसिकली हम नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र किया जाए, हमने ऐसी कौन सी नेकी करी जो अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया इतनी आसानी से। प्लीज़ आगे बढ़ें। आपके लिए प्ले एंटरटेनमेंट ने, चैनल टीवी ने आपके लिए ये एक छोटा सा तोहफ़ा भेजा है बच्चों के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम आपके काम आ सकें और जो भी हम कर सकें। और जो हमारे आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप आगे बढ़ें। कतरा कतरा दरिया बनता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कहना बहुत, भूलिएगा नहीं कि आज ये देखा कल हम भूल गए, ये तो होता है नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एग्ज़ामिनेशन मेरा आपका, इसका जवाब मुझे आपको अल्लाह को देना है कि मैंने क्या किया। अल्लाह तो फरमाता है एक हाथ से करो तो दूसरे को पता भी ना चले, मगर ये इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको भी अपने साथ इन्वॉल्व करें नेकियों के अंदर, आगे बढ़िए। और प्लीज़, बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो घर के कोने में बैठे, वो चल फिर ही नहीं सकते, मजबूर हैं। एक बाप के मुंह से उसका बोलना आप सुने, क्या मजबूरी दिखा, उसको क्या तकलीफ़ होती होगी। एक माँ को तकलीफ़ होती होगी कि मेरी बच्ची काम करे और मैं यूँ बैठी हुई हूँ। मेरा आपका दिल चाहता है थोड़े दिन हम बंद रहे कोरोना क्वारंटीन में, हाँ दिल चाहता है हम ताज़ी हवा में बाहर निकलें। ये कोना आप सिर्फ देखें, ये कैसा कोना है। अल्लाह ताला अपना रहम करम फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे और हमारे इन बहन भाइयों के लिए आगे बढ़ के मदद करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और इनकी हर मुश्किल को गैर से आसान करे। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, हम जो भी कर सकें आपके बच्चों के लिए, और फिर हम हाजिर हों। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का फरमान है
और नेकी का सामान। रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और तमाम दुरूद ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल मोहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, जिन्हें रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात के लिए, तमाम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले का प्रोग्राम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं, और आज जिस मौजू पे गुफ्तगू होगी वो है ज़ेब व ज़ीनत, यानी वो कौन से लिबास हैं जो हमें पहनने चाहिए, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे लिबास नहीं पहनने चाहिए, या कौन से ज़ेवरात हैं या कौन सी खुशबुएँ हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार मैं बाज़ार गया और एक बहुत अच्छा खूबसूरत रेशमी कपड़ा मैंने देखा। मुझे ख़्याल हुआ कि क्यों ना ये कपड़ा जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने, क्योंकि बहुत से वफ़ूद आपसे मिलने के लिए दीगर ममालिक से आते हैं, तो अगर आका रेशमी लिबास पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कहते हैं कि ये सोचकर मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ, और मैंने उनसे तज़किरा किया कि एक बहुत ही अच्छा कपड़ा बाहर से आया हुआ है, किसी दूसरे मुल्क का, यानी यहाँ पे तिजारत की गर्ज से कोई शख्स लाया है जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप जुम्मे की नमाज़ के वक्त उस लिबास को पहने, या उस वक्त जब दूसरे ममालिक के वफ़ूद आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और आपने कहा कि जो मर्द रेशमी लिबास पहनते हैं उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। गोया आपने बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ लिबास आपके पास तोहफ़े के तौर पर रेशमी लिबास आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि ये रेशमी लिबास है, तो आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो लिबास दिया, और कहा कि इसका हिस्सा करके तुम लोग अपने अपने घर ले जाओ, और इसको फाड़ के दुपट्टे बनाकर घर की औरतों को दे दो। लेकिन हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहा करते थे जब भी खुतबा दिया करते, कि मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये सुना है कि रेशमी लिबास नहीं पहनना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कि ख़वातीन को भी रेशमी लिबास नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर ख़वातीन को रेशमी लिबास से मना करना होता तो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त भी ख़वातीन को नहीं देते, क्योंकि जब भी उनके पास कोई रेशमी लिबास तोहफ़े के तौर पर आया तो उन्होंने वो लोगों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि घर की औरतों को इसे दुपट्टा बनाने के लिए दे दो, यानी कि वो दुपट्टा बना के इसको ओढ़ लें तो बेहतर है। और इसी तरीके से और भी जब कभी भी कोई इस तरह के तोहफ़े आते जो आप समझते थे कि मर्दों को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, तो आपने उसे भी इसी तरीके से लोगों में तकसीम कर दिया। बल्कि एक दफ़ा एक बहुत खूबसूरत कुबा आपको तोहफ़े में मिली जो कि रेशमी ही थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो भिजवा दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि जानते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी लिबास से मना फरमाया है, तो आप वो लिबास लेके हुजूर के पास आए और पूछा कि इस लिबास का मैं क्या करूं, आपने मेरे पास क्यों भिजवाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे मना किया कि ये लिबास नहीं पहनिएगा, ये रेशमी लिबास है, तो मैंने आपके पास इसलिए भिजवाया है क्योंकि ये कीमती लिबास है, आप इसको बेच दीजिए और जो पैसे मिलेंगे उससे आप अपनी ज़रूरत का कोई सामान ले लीजिएगा। गोया आपने फिर वजाहत फरमाई कि कोई भी मर्द जो है वो रेशमी लिबास ना पहने, क्योंकि जो मर्द दुनिया में रेशमी लिबास पहनते हैं उनका आखिरत में हिस्सा नहीं होता। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबुओं के हवाले से भी हमें बताया कि कौन सी खुशबुएं हैं जो मर्दों को इस्तेमाल करनी चाहिए। आपने फरमाया कि ज़ाफ़रान की खुशबू जो है वो मर्द इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो ज़ाफ़रान का रंग होता है वो भी आपने कहा कि ये मर्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या उनके लिबास पर उस तरह का रंग नहीं होना चाहिए जैसा कि ज़ाफ़रान का रंग होता है। क्योंकि एक मरतबा एक सहाबी ने एक फूल से जो रंग कशीद किया जाता है, जो ज़ाफ़रान के रंग से मिलता हुआ ही होता है,
اس رنگ کا لباس انہوں نے رنگ کے پہنا، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا اور آپ نے کہا کہ یہ لباس نہیں پہنو بلکہ کوئی اور رنگ استعمال کرو، اور آپ نے مردوں کے لیے زیادہ تر سفید رنگ کے لباس کو پسند فرمایا، اور آپ خود بھی سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ بہترین لباس ہے، سفید رنگ کا لباس پہنا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کو کوئی جلد کی بیماری ہو گئی تھی اور جن کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ریشمی لباس پہنے تو ان کے لیے مناسب ہوگا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی جلدی بیماری کی وجہ سے کاٹن کا لباس نہیں پہن سکتا تو پھر وہ ریشمی لباس پہن سکتا ہے، اور اس صورت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ سے اجازت لے کے وہ لباس پہنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ اگر کسی کے داڑھی کے بال یا سر کے بال سفید ہو گئے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو رنگا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور ان کے اس وقت داڑھی کے بال بھی بالکل سفید تھے اور سر کے بال بھی بالکل سفید تھے، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو نہیں رنگتے ہیں، لیکن تم اپنے بالوں کو رنگو اور ان سے فرق پیدا کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو گویا آپ نے اس بات کو پسند کیا کہ اگر آپ اپنے بالوں کو رنگ لگائیں اور آپ اچھے سے تیار ہوں، آپ اچھی سے خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، تو گویا آپ کی شخصیت میں ایک اچھا پن آ جاتا ہے، آپ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کی چادر جو ہے وہ پسند فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یمن کی چادر جو کہ دھاری دار ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کے پاس کتنے کپڑے تھے، تو آپ نے رو کر یہ کہا کہ خدا کی قسم صرف 2 کپڑے تھے، ایک وہ تہبند جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لپیٹی ہوئی تھی، اور دوسرا وہ کمبل تھا جو یمن سے ہی آیا ہوا تھا اور جو آپ کو تحفے میں ملا تھا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سوتی لباس پہنا اور سوتی لباس پہننے کی تاکید فرمائی، اور آپ نے کہا کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور ریشمی لباس سے بچو، کیونکہ یہ بناوٹ کا لباس ہے اور جو لوگ دنیا میں ہی ریشمی لباس پہنتے ہیں آخرت میں وہ اپنے حصے کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مرد وہ خوشبو لگائیں جس میں رنگ نہ ہو اور وہ خوشبو رنگ کے بغیر ہو۔ زعفران کے رنگ کو آپ نے پسند نہیں فرمایا لیکن سادگی کو پسند فرمایا کہ اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرو، لیکن اس طرح سے تیار کرو کہ تم دوسروں سے مختلف نظر آؤ اور اچھے نظر آؤ۔ تو جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا آپ اس کو اس بات کی تاکید کرتے کہ ایک تو صفائی کا بہت اہتمام کرو اور دوسرے اچھا لباس پہنو اور اچھی خوشبو لگاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم کا بستر بہت ہی سادہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کا بستر چمڑے کا بنا ہوا ہوتا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ گھر میں بستر جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک بستر شوہر کا، ایک بستر بیوی کا اور تیسرا بستر مہمان کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ بستر جمع کرے گا تو پھر وہ شیطان کا بستر ہوگا۔ تو گویا آپ نے جب سادگی کی بات کی تو گھر میں ہر چیز کو سادگی کے ساتھ رکھنے اور صرف ضرورت کے مطابق رکھنے کی تاکید کی کہ کوئی بھی سامان، کوئی بھی مال ضرورت سے زیادہ مت رکھو، اور اگر تمہارے پاس کوئی زیادہ چیز آ جائے تو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں دے دو، یعنی ان لوگوں کو دے دو جن کو ان کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے لباس بھی ہمیشہ 2 رکھے، ایک لباس آپ پہن لیا کرتے تھے اور دوسرا لباس آپ دھو کر صاف کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں کہیں سے گزر رہا تھا اور سامنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میری چادر نیچے لٹک رہی ہے بہت زیادہ تو آپ نے ناپسند فرمایا اور مجھے تاکید کی کہ اپنی چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ میں نے تھوڑی سی اوپر کر لی، آپ نے فرمایا اور اوپر اٹھاؤ، میں نے اور اوپر کر لی، یہاں تک کہ میری آدھی پنڈلی تک وہ پہنچ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اس کو یہاں تک رکھو، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ لوگ جو اپنا لباس لٹکا کر چلتے ہیں، یا جن کے جو لباس وہ پہنتے ہیں چاہے وہ شلوار ہو یا کوئی دوسرا لباس جو انہوں نے پہنا ہوا ہو، اگر وہ نیچے لٹک رہا ہو یعنی ٹخنوں سے بہت نیچے جا رہا ہو تو اللہ رب العزت کو ایسا لباس پسند نہیں ہے۔
آپ نے مزید فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ رب العزت نہ تو رحمت کی نظر کریں گے اور نہ ہی ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ وہ ہوں گے، ایک تو وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنا ایک لمبا لباس پہنتا ہے، ایسا لباس جو ٹکنوں سے نیچے جا رہا ہے اور وہ لٹکا کر چلتا ہے تکبر کی وجہ سے، اس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص بہت سخت ناپسند ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچ دیتا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھا کر مال کی خوبیاں بیان کرتا ہے جبکہ مال ویسا نہیں ہوتا، اور لیکن قسم کھا کر اپنے مال کو بیچ دیتا ہے۔ تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو قیامت کے دن نہ تو ان کی بخشش ہوگی اور نہ ہی اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ بتایا کہ ایک شخص اپنے خوبصورت بالوں اور خوبصورت چادر کی وجہ سے اتراتا ہوا چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا اور اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین میں ہی دھنسا رہے گا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کافی رنجیدہ تھے، مجھے بہت فکر ہوئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو آپ اتنے پریشان ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کل حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور وہ رات کو دوبارہ آنے کا مجھ سے کہہ کر گئے تھے لیکن مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ میں بے حد پریشان ہوں کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ میرے پاس آئے ہوں یا آپ نے کوئی وعدہ کیا ہو آنے کا اور اس پر آپ نہ آئے ہوں، تو اس وجہ سے میں فکر مند ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ اس وقت میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے قریب ایک کتا بیٹھا ہوا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، یعنی جہاں پر کتے ہوں یا جہاں پر تصویریں ہوں ہم وہاں پر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اٹھ کر اس جگہ کو پانی سے دھویا جہاں پر کتا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اس رات آپ کو ملنے کے لیے آ گئے تو آپ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ جس جگہ پر کتا موجود ہو یا تصویریں لگی ہوں وہاں پر ہم نہیں جاتے، یعنی کہ فرشتے نہیں جاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا اور اس علاقے میں جو بھی کتے تھے ان کو مروا دیا گیا، لیکن کوئی ایک کتا جو کسی بڑی جگہ پہ تھا یا کسی حفاظت کی وجہ سے جس کو رکھا گیا تھا اس کو نہیں مارا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد ہی تمام اپنے صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا کہ جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں پر فرشتے نہیں جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک پردہ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی گھر پہ، تو میں نے ایک ایسا پردہ لگا دیا جس پہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے گھر پہ اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا پردہ لگا ہوا ہے جس میں تصویریں لگی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فوراً کھینچ کے اتار دیا اور آپ کو کہا کہ آئندہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی تصویر والا کوئی پردہ گھر میں نہ لگایا جائے، اور آپ نے اس کو پھاڑ دیا، یعنی آپ نے اس کو انتہائی ناپسند کیا اور اس کو پھاڑ دیا اور تاکید کی کہ کوئی بھی تصویر والا پردہ یا کوئی ایسی چیز گھر میں نہ لگائی جائے جس میں کوئی بھی انسان کی یا جانور کی یا کسی قسم کی کوئی بھی تصویر لگی ہوئی ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے تصویر کی کوئی چیز میں نے اپنے گھر میں استعمال نہیں کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں تصویریں بناتا ہوں۔ میں نے اس شخص سے کہا میرے قریب آؤ۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا خدا کی قسم میں تم سے وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتائی ہے، اور آپ نے تصویریں بنانے سے منع کیا ہے کہ جو شخص تصویریں بناتا ہے اسے پھر اس میں جان ڈالنی پڑے گی اور یہ کسی کے لیے ممکن نہیں، اس لیے کسی جاندار کی تصویر نہ بنایا کرو۔ اگر تمہیں کچھ بنانا ہی ہے تو تم درختوں کی یا پھولوں کی یا پودوں کی تصویریں بنا لیا کرو۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار کے دور پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم جہنم کا قصد کرتے ہو؟ تمہیں یہ کس نے کہا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے؟ اور آپ نے سختی سے اس بات کی تاکید کی کہ کوئی بھی مرد سونے کا زیور نہ پہنے۔ جب تمام محفل ختم ہوگی اور لوگ جانے لگے تو کسی نے اس شخص سے کہا کہ تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس کو جا کے بیچ دینا، آئندہ سے نہ پہننا۔ تو اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے پھینکا ہے
اور ان کی پھینکی ہوئی چیز کو میں کبھی بھی نہیں چھوؤں گا۔ یہ اس کے ایمان کی حالت تھی کہ اس نے ایمان کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس کو ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ کاموں کے کرنے کی تاکید فرمائی اور کچھ کاموں کے کرنے سے منع فرمایا۔ جن کاموں کے کرنے کی تاکید فرمائی اس میں سے تو یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوست، تمہارا جاننے والا رشتہ دار کوئی بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو تم بالکل اس کے انتقال پہ یعنی کہ جنازے کے لیے جاؤ۔ اگر کسی تمہارے دوست کو چھینک آئے تو اس کا جواب دو، یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت بھی قبول کرو۔ تم سے مشورہ مانگنے آئے تو تم اس کو مشورہ دو۔ اور پھر آپ نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا، وہ یہ تھیں کہ ریشمی لباس نہ پہنو، اتنا لمبا لباس نہ پہنو کہ وہ نیچے لٹکتا ہوا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ سخت ناپسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سونے کا زیور نہ پہنو۔ اکثر مرد جو ہیں وہ سونے کی انگوٹھیاں پہن لیا کرتے تھے، آپ نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اور آپ نے کہا کہ ایسی خوشبو استعمال نہ کرو جس میں رنگ ہو، اور وہ بھی جیسے زعفران کا رنگ۔ تو کچھ چیزیں جو آپ نے ہمیں کرنے کی تاکید فرمائی، ہم نے ہمیشہ اس کو اسی طرح سے لیا اور ہم وہ کرتے رہے، لیکن جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہم اس سے باز آ گئے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ اور ان کو اس طرح سے استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ سادگی کا حصہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جن کی زندگیاں جو ہیں وہ صرف مال و متاع اور عیش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور مومن کا عیش و عشرت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ فرمایا کرتے سادگی اختیار کرو، چاہے تمہارا لباس ہو، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، چاہے وہ تمہاری چیزوں سے متعلق ہو، اور ایسی چیزیں نہ استعمال کرو کہ عیش و عشرت کے حوالے سے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں۔ جتنا سادہ رہو گے اتنے ہی تم اچھے رہو گے اور اتنی ہی تم تکلیف کم اٹھاؤ گے، کیونکہ جتنا زیادہ مال و اسباب جمع کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کو تمہیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ ہمیشہ وہ چیزیں جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دو جو ان سے محروم ہیں، چاہے وہ تمہارا لباس ہو، چاہے وہ تمہارے گھر کے برتن ہو، یا دیگر کوئی بھی ایسی چیزیں جن کو تم سمجھتے ہو یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں، انہیں ضرورت مندوں تک پہنچا دو۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران اور روم اور حبشہ کے بادشاہوں کو خط لکھے تو اس وقت صحابہ کرام نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ خط اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک اس پر آپ کی کوئی مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ تو اس وقت پھر آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور آپ نے اس کو مہر کے طور پر استعمال کیا، اور وہ مہر جو ہے ان خطوط پر لگا کر پھر وہ خط ان کو روانہ کیے۔ وہ چاندی کی انگوٹھی آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا کرتے تھے، اور بہت عرصے تک وہ انگوٹھی آپ کے پاس رہی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ انگوٹھی آ گئی اور آپ نے اس کو پہنا بھی۔ پھر آپ کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے اپنے پاس اس کو رکھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی اور پھر اس کے بعد وہ نہیں مل سکی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انگوٹھی پہنو تو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیچ کی یعنی درمیانی انگلی اور اس کے برابر کی انگلی میں انگوٹھی نہ پہنو، کیونکہ عام طور سے جب ہم کام کرتے ہیں تو یہی دونوں انگلیاں جو ہیں یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو اس سے پھر وہ انگوٹھی جو آپ نے پہنی ہوگی اس کے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹی انگلی میں، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں اگر تم انگوٹھی پہنتے ہو تو وہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے جوتے پہننے کے حوالے سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب جوتے پہنو تو پہلے سیدھے پیر میں پہنو، اور جب جوتا اتارنے لگو تو الٹے پیر سے جوتا پہلے اتارو۔ اور یہ وہ تعلیمات ہیں اور یہ وہ تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے مسلسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم بعض دفعہ بالکل بھی دن پہ توجہ نہیں دیتے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری باتیں ہیں، لیکن ہر بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم کی، چاہے وہ لباس پہننے کے حوالے سے ہو، وہ جوتے پہننے کے حوالے سے ہو، خوشبو لگانے کے حوالے سے ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے ہو، ان تمام چیزوں میں حکمتیں ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سرما لگاؤ تو پہلے دائیں آنکھ میں لگاؤ، پھر بائیں آنکھ میں لگاؤ، پھر دوبارہ دائیں آنکھ میں لگاؤ۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ دائیں آنکھ میں تو لگا چکے تو بائیں آنکھ میں لگا کے چھوڑ دیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، پھر دائیں آنکھ میں لگاؤ۔ اسی طریقے سے جب آپ کنگھی کیا کرتے تو آپ داڑھی میں بھی کنگھی کیا کرتے، آپ نے اس کی تعلیم کی کہ یہ بھی کر لو تو بہتر ہے تاکہ یہ ترتیب سے بال نظر آئیں، بکھرے ہوئے نظر نہ آئیں۔
اسی طرح آپ ہر چیز کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک مومن کو ایک اچھی شخصیت کا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین نے آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے کہ بس آپ صبح شام مسجد میں بیٹھے رہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین ہمیں جہاں پر یہ تربیت دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے عبادات کرنی ہے اور کن وقتوں میں کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، اور دنیا میں رہنے کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خوشبو کا استعمال کرو، اور خاص طور سے جب تم لوگ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہو تو خوشبو لگا کر آیا کرو۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ گھر میں جب جاتے تو خوشبو لگاتے، گھر سے آتے ہوئے خوشبو لگاتے، خوشبو کا استعمال آپ بے حد رکھا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو لگا کے آنا چاہیے، یہ ایک اچھا شوق ہے اور آپ کو آپ کی شخصیت کا ایک اچھا حصہ ہوتا ہے۔ تو گویا شخصیت کو خوبصورت بنانے کے لیے جن جن پہلوؤں سے بھی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بالوں کا رنگنا ہو، دانتوں کی صفائی ہو، آپ کے ہاتھوں کی صفائی ہو، اچھا لباس پہننا ہو، لباس کس کپڑے کا ہونا چاہیے، ان چھوٹی چھوٹی ہر چیز پر آپ نے توجہ دی اور بتایا کہ یہ لباس اس طرح کا پہنو، چیزوں کو اس طرح سے پہنو، کیا چیزیں پہننی ہیں، کیا چیزیں نہیں پہننی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا اور بہت واضح الفاظ میں بتایا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین ادب ہے تو واقعی دین ادب ہے، اور وہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ادب سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم نے کن چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور کن چیزوں کو چھوڑ دینا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور اسے خسرہ نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے بال بہت زیادہ گر گئے ہیں، اس کی شادی ہونے والی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کے جو نقلی بال ہوتے ہیں وہ اس میں لگوا لوں اس کے بالوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے نقلی بال لگانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جیسے اس کے بال ہیں اسی طرح سے اس کو تیار کرو اور اسی طرح سے اس کو رخصت کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی نقلی بال لگائے یا کوئی اپنے دانتوں کو کٹوائے۔ اس وقت ایک یہ بھی شوق تھا خواتین کو کہ وہ دانتوں میں گیپ پیدا کرنے کے لیے کٹنگ کروایا کرتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ اس سے آپ کی عمر کم لگتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو اس عورت نے کہا میں نے تو قرآن کئی دفعہ پڑھا ہے لیکن میں نے تو وہاں کہیں نہیں پڑھا کہ بال نہ لگائیں یا دانتوں کو شیپ نہیں دے سکتے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا کہ تمہارے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ؟ تو کیا یہ آیت کافی نہیں ہے جو سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے؟ یہ بات سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات سے عورتوں کو منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا پورا سطر نہیں چھپتا، یا وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم نظر آ رہے ہوتے ہیں یا چھلک رہے ہوتے ہیں، ایسی عورتیں جہنمی ہیں۔ آپ نے فرمایا عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ اس کا پورا سطر چھپا ہوا ہو، اور وہ ایسا لباس باریک کپڑے کا ہرگز نہ پہنے کہ جس کو پہننے کے باوجود اس کا جسم یا اس کا سطر نظر آ رہا ہو۔ اور یہ تمام باتیں آپ نے بہت واضح طور پر نہ صرف یہ کہ اپنی گھر کی عورتوں کو بتائیں، بلکہ وہ عورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم کے لیے آیا کرتی تھیں اور بہت سے سوالات کیا کرتی تھیں، تو یہ وہ سوالات ہوتے تھے جو آپ اس وقت ان لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ نہ تو فیشن کے لیے تم نے نقلی بال لگانے ہیں، نہ ہی اپنے چہرے پر ایسی سجاوٹیں کرنی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اور نقلی ہیں، اور نہ ہی تم نے ایسا لباس پہننا ہے کہ جس میں لباس تو پہنا ہوا ہو لیکن پھر بھی تمہارا جسم چھلک رہا ہو۔ تو یقیناً خواتین کو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لباس کو تیار کرنا چاہیے۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے خواتین کو ایسے لباس پہننے سے منع فرمایا ہے جس میں سے ان کا سطر نظر آ رہا ہو، اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ شہرت کے لیے لباس نہ پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت شہرت کے لیے لباس پہنتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو فیشن کرتے ہیں اور فیشن میں ایسی نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پہنا تو ہمارا بہت نام ہو جائے گا، یا ہم کوئی نئی چیز لے کر آ رہے ہیں۔
تو ایسا لباس جو کہ دین کے میں جو ستر چھپانے کے حوالے سے ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، اور صرف آپ اپنی شہرت کے لیے یا اپنے نام کے لیے پہن رہے ہیں، لیکن آپ کا ستر نہیں چھپ رہا، آپ کا جسم نمایاں ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں رسوائی کا لباس پہننا پڑے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن عورتیں تیز خوشبو کا استعمال نہ کریں بلکہ ہلکی خوشبو کا استعمال کریں۔ مردوں کو کہا کہ اگر وہ تیز خوشبو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر لیں، لیکن اس کا رنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا ہمیں لباس کیسا پہننا چاہیے، ہمیں خوشبو کیسی لگانی چاہیے، ہمیں جوتے استعمال کیسے کرنے چاہیے، ہمیں اپنے گھروں کو کس طرح سے سجانا چاہیے، اور ہمیں گھر میں تصویریں نہیں رکھنی چاہیے، تصویریں نہیں بنانی چاہیے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اختیار کرتے ہیں تو ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو اختیار نہیں کرتے تو یقیناً ہم برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہ ہی تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور اس نے پردے کے پیچھے سے آپ کو کوئی کاغذ دیا جو کہ وہ آپ کو دکھانا چاہتی تھی، اور اس کو دکھا کر پھر کچھ مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہ کاغذ وصول کیا تو اس کا ہاتھ بالکل کورا تھا، یعنی کہ اس میں کوئی زیور نہیں تھا، نہ تو اس نے کوئی چوڑی پہنی ہوئی تھی، نہ اس نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ عورت کا ہاتھ جو ہے اسے عورت کا ہاتھ لگنا چاہیے۔ آپ نے اس بات کی تعلیم کی کہ عورت کو زیور پہننا چاہیے، کوئی ہلکا پھلکا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، چاہے انگوٹھی پہنے، چاہے وہ چوڑیاں پہنے، اور یہ جس طرح سے چاہے وہ اپنے ہاتھ کو خوبصورت بنا لے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو میک اپ کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ میک اپ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن میک اپ کو کر کے اور اپنے چہرے کو سجا سنوار کے گھر سے باہر نکلنا، تیار ہو کر گھر سے باہر نکلنا، یا تیز خوشبویات کا استعمال کر کے پھر گھر سے باہر نکلنا، جیسے بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بہت تیار ہو کے اور بال کھول کے باہر نکلتے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور یہی کہا کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ لپٹی ہوئی ہو، وہ اپنے ستر میں ہو، اور جو اس کو حدود و قیود بتا دی گئی ہیں وہ اس میں رہے تو اچھا ہے۔ ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سجنے سنورنے سے منع کیا ہو، یا خوبصورت لباس پہننے سے منع کیا ہو، یا زیور پہننے سے منع کیا ہو، بلکہ آپ نے تو اس چیز کو پسند فرمایا کہ کچھ تھوڑا بہت زیور جو ہے عورت کو پہننا چاہیے۔ اور اس دور میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹیاں تھیں، اور جب آپ کے ازواج مطہرات گھر میں موجود تھیں، تو وہ مہندی بھی لگایا کرتی تھیں، اور مہندی لگانے کی بھی اجازت ہے۔ خواتین بالوں میں بھی لگایا کرتی تھیں، وہ ہاتھوں میں بھی لگایا کرتی تھیں، اور یہ رواج بہت عرصے سے اسی طرح سے چلتا آ رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کی آپ نے اجازت دی، لیکن ان چیزوں سے منع فرمایا کہ جس میں عورت اپنی میک اپ کر کے یا اچھے سے تیار ہو کے گھر سے باہر جائے، اور غیر مردوں کی اس پہ نظر پڑے کہ جب وہ تیار ہو کے گھر نکلی ہے، چاہے وہ اس میں پھر میک اپ ہو یا ایسا لباس ہو جو کہ اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ اگر وہ ایسی تیاری کر کے نکلتی ہے تو یقیناً پھر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ ایک ہی بات کی تعلیم دی کہ اعتدال میں رہو، اعتدال میں رہو، اعتدال میں رہو۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کبھی بھی رب تمہیں کسی بھی شخص کو مشقت میں نہیں ڈالتا، یہاں تک کہ تم خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہو۔ آپ نے فرمایا کبھی تم بیجا خرچ کرتے ہو، کبھی تم بلا وجہ بہت سارا سامان لے لیتے ہو، اور کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عبادت میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت میں بھی تمہیں ایک حد بتا دی ہے کہ کس طرح سے تم عبادت کرو گے، کتنی کرو گے، جہاں تک کہ تمہیں مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمہارے خرچے میں، تمہارے کاموں میں، تمہارے رہنے سہنے میں، تمہارے لباس کے استعمال میں، دیگر چیزوں میں، تم اگر ہر چیز میں اعتدال پر رہتے ہو تو کبھی بھی تم مشکل میں نہیں پڑو گے، اور کبھی بھی تمہارے پر کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اعتدال میں رہتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرے شہر سے کچھ خواتین ملنے کے لیے آئیں، اور وہ خواتین کے شوق جو اس شہر میں وہ لوگ کیا کرتی تھیں لباس کے حوالے سے یا زیورات پہننے کے حوالے سے یا دیگر چیزوں میں، اس کے بارے میں ان کو بتانے لگی۔ پھر انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہاں پر کچھ حمام بھی بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے کی خواتین حمام میں جا کر وہاں پر غسل وغیرہ کیا کرتی ہیں۔
حضرت ام سلمہ نے یہ بات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور آپ نے کہا عورت کو اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنا غسل کرنا چاہیے، اس کے لیے جو بھی بندوبست اس نے کیا ہوا ہو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اپنے گھر سے نکل کر یا اپنی چار دیواری سے نکل کر دوسری جگہ جا کر دوسرے حمام میں جا کر غسل کرنا عورت کے لیے اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اس طرح کے کام جو غسل سے متعلق ہیں اپنے گھروں میں اور اپنی چار دیواری میں رہتے ہوئے اس کو مکمل کریں۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب میں عورتوں کی کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ ان کو صرف استعمال کی ایک چیز کے طور پر استعمال کیا جاتا، یا یہ کہیے کہ بس استعمال کیا جاتا اور پھینک دیا جاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عورتوں کو ایک باعزت مقام دیا، ان کو بہت محبت اور پیار دیا اور بتایا کہ عورت جو ہے وہ قابل احترام ہے، عورت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یعنی تمہیں جو بیٹیاں دی جاتی ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کی باقاعدہ تربیت اسی طرح سے فرمائی کہ اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھو، جو کچھ خود کھاتے ہو اسی طرح سے وہ انہیں کھلاؤ، جو کچھ خود پہنتے ہو جیسا خود پہنتے ہو اسی طرح سے ان کو پہناؤ۔ گویا انہوں نے ان کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، ہر طرح سے ان کے تمام چیزوں کا خیال کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر تم ایک محبت سے، پیار سے ان سے گفتگو کرتے ہو اور پیار سے ایک نوالا ان کے منہ میں ڈال دیتے ہو تو یہ بھی گویا نیکی ہے۔ تو وہ رویہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے خواتین کا تھا اور جو برا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا، جس طرح سے جو لباس ان کو پہنائے جاتے تھے، جو سنگھار وہ کیا کرتی تھیں عہد جاہلیت میں، وہ اونچے اونچے جوڑے بنا کر اور بالوں کو کھول کر گھوما پھرا کرتی تھیں، ایسے لباس پہنتی تھیں کہ جس میں جو ہے وہ ان کا جسم بہت زیادہ نمایاں ہو رہا ہوتا تھا یا بہت باریک لباس ہوتا تھا، اور جس طرح سے بیچا اور خریدا جاتا تھا خواتین کو تو اس میں بھی مالک جو پسند کرتا تھا اس طرح کا لباس پہنتی تھیں، جو وہ پسند نہیں کرتا تھا وہ لباس نہیں پہنتی تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بیٹی کو عزت دی، بیوی کو عزت دی، ماں کا احترام بتایا کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ جو سجنا سنورنا بازار کے مردوں کے لیے ہوتا تھا یا عورتوں کے لیے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اس پر پابندی لگائی۔ آپ نے کہا کہ عورت جو ہے وہ اس کو زینت کا جو ہے پورا حق حاصل ہے، لیکن زینت کے اظہار کا حق حاصل نہیں ہے اور مردوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا گھروں میں رہو کیونکہ تمہارا گھروں میں رہنا ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تمہیں سجنا سنورنا ہے، تیار ہونا ہے، وہ شریعت کے مطابق جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق رہو، اچھے لباس پہنو، اپنے آپ کو سجا سنوار کر رکھو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اپنے شوہر کے لیے۔ اور جب گھر سے باہر نکلو تو اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں کس طرح سے نکلنا ہے۔ اگر تم اسی طرح سے اتراتی پھرو گی جیسے عہد جاہلیت میں عورتیں اترایا کرتی تھیں تو یقین اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر جب پردے کے حوالے سے آیات نازل ہو گئی کہ جو عزت والی عورتیں ہیں وہ چادر لے کے نکلتی ہیں اور اپنا ایک پلو جو ہے وہ اپنے سینوں پہ ڈال لیا کرتی ہیں، تو اس سے تو اور بھی واضح ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو یہ میسج دیا کہ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ جب تم لوگ گھروں سے باہر نکلو تو تم پھر پردے کا خیال رکھو، تم چادر لے کے نکلو اور ایک پلو جو ہے اپنے سینوں پر ڈال لیا کرو، ایک پلو جو ہے اس سے اپنا سر چھپا لیا کرو، کیونکہ عہد جاہلیت میں جس طرح سے خواتین بے پردہ گھوما کرتی تھیں یا جس طرح سے وہ لباس پہنا کرتی تھیں یا جو زیورات پہنا کرتی تھیں، یقیناً وہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ نمائش کے لیے تو ضرور ہوتے تھے، لیکن کوئی بھی باعزت عورت نہ تو اس کو پہننا پسند کرے گی اور نہ ہی اس خلیے میں رہنا پسند کرے گی۔ اس وقت بھی وہ خواتین جو اس سے بچنا چاہتی تھیں وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتی تھیں، لیکن کیونکہ پورا معاشرہ ہی ایسا تھا اور وہ اسی چیز کا رواج تھا، وہی تمام چیزیں عام تھیں، اس لیے بہت کوشش کے باوجود بعض دفعہ خواتین اپنے آپ کو بچا نہیں پاتی تھیں۔ لیکن نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو، بیٹی کو رحمت بنا کر اور محبت بنا کر جو ہے اس طرح سے پیش کیا کہ اس کی عزت بھی کی گئی، اس کا احترام کیا گیا اور اس کو تمام حقوق ملے سجنے سنورنے کے بھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے، اور یہ بتایا کہ تمہاری یہ حدود ہیں، ان میں رہتے ہوئے اگر تم اپنے آپ کو سجاتی ہو، سنوارتی ہو اور اچھے طریقے سے کام کرتی ہو تو تمہیں کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اسی لیے جو اس وقت کی خواتین جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ تمام تعلیمات دیں تو انہوں نے ان تمام اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کیا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اور اس وقت بھی ایسی خواتین تھیں جو شاعرات تھیں، اس وقت بھی ایسی خواتین تھیں جو طب کا علم جانتی تھیں اور بہت کچھ لکھنا اور پڑھنا بھی جانتی تھیں۔ خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں،
حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی، وہ اس وقت لکھنا اور پڑھنا جانتی تھیں اور تمام دینی اور دنیاوی علوم سے واقف تھیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہی تھی کہ آپ نے تمام خواتین کی تربیت اس طرح سے فرمائی کہ وہ ایک قابل اور لائق خاتون کے طور پر پہچانی جائیں، نہ کہ وہ ایک نمائش کے طور پر پہچانی جائیں. تو گویا عورت کو احترام ملا اس کے علم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو تربیت آپ نے فرمائی، اور خواتین کو یہ میسیج دیا گیا کہ تم ہر علم حاصل کر سکتی ہو، ہر ہنر حاصل کر سکتی ہو، تمہارا جو دل چاہتا ہے سیکھو، پڑھو، آگے بڑھو، کیونکہ علم کا حصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے فرض ہے کہ وہ دونوں علم حاصل کریں، اور چاہے کہیں جا کر حاصل کرنا پڑے تو جا کر بھی حاصل کریں. تو گویا وہ پابندیاں جو عورت کے لیے تھیں پہلے حضور کی بعثت سے پہلے وہ ختم ہوئیں. عورتوں نے عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جینا سیکھا، اپنے ان لباسوں کو، ان حلیوں کو تبدیل کیا جو عہد جاہلیت میں ان کو دیا گیا تھا. وہ عزت اور وقار اختیار کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اختیار کرنے میں ان کی عزت ہے، اور اسی میں رہتے ہوئے ان کا جو ہے نیک نام ہوگا، اور اچھی اور شریف خواتین کو اسی طرح سے رہنا چاہیے. تو یقیناً ہم نے کوشش کی اس پروگرام میں آپ کو بتانے کی کہ خواتین کو، مردوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے، کس طرح سے کون سے شوز پہننے چاہیے. اور شوز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو خاص طور سے کہا کرتے تھے کہ چپل پہنا کرو کہ یہ آرام دہ بھی ہے اور یہ ہر وقت بندے کو تیار رکھتی ہے. آپ خود بھی کھڑاوے استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ اس دور میں زیادہ تر اس طرح کی ہی چپلیں پہنی جاتی تھیں کہ چمڑے کا ایک بیس بنا کر اوپر سے تسمے باندھ دیے جاتے تھے اور بس وہ چپل ہوا کرتی تھی تاکہ کسی بھی تکلیف دہ زمین پر چلتے ہوئے جو ہے آپ کے پیر کو تکلیف سے یا چوٹ سے بچایا جا سکے. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ خوشبو کیسے استعمال کرنی ہے، اور پھر یہ بتایا کہ اپنے لباس کو کس طریقے سے جو ہے آپ کو رکھنا ہے، کتنا لمبا یا کتنا چھوٹا ہونا چاہیے، اپنے بالوں کو کس طرح سے سنوارنا ہے، بالوں میں رنگ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے بہت سیاہ یا کالا رنگ لگانے سے بالوں میں منع فرمایا. آپ نے کہا یا تو وہ جو مہندی کا رنگ ہوتا ہے وہ لگاؤ، یا پھر مہندی میں وہ کچھ اور بھی جڑی بوٹیاں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملایا کرتے تھے جس سے اس کا رنگ جو ہے وہ کافی کے کلر جیسا ہو جاتا تھا. تو آپ خود بھی وہ لگایا کرتے تھے اور پسند فرماتے تھے کہ کوئی ڈارک براؤن کلر جو ہے لوگ اپنے بالوں میں یا اپنی داڑھی کے بالوں میں استعمال کریں. تو گویا اس پورے پروگرام میں ہم نے احاطہ کیا مسلمان مردوں عورتوں کے لباس کے حوالے سے، ان کے شوز کیسے ہونے چاہیے، ان کی خوشبو کیسے ہونے چاہیے، ان کے رویے کیسے ہونے چاہیے، ان کے زیورات کیسے ہونے چاہیے. تو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تو ان چیزوں کو اختیار کیجئے جو ہمیں ہمارے دین نے بتائی ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے جن کو دین نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام بس یہیں پر مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ. السلام علیکم، دس از نیوٹریشنسٹ فیرا، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک زبردست سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان. بالکل، صحت اور رمضان، نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس رمضان میں آپ کی صحت کے لیے میں بہت فائدے مند ٹپس لے کر آئی ہوں جس کو اگر آپ نے فالو کیا تو آپ کوئی بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال بہت بہترین طریقے سے رکھ سکتے ہیں اس رمضان میں. نہ کہ صرف اس رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی. اور اس سیگمنٹ میں میری جو ہیلپ کرنے والا ہے بلکہ ساتھ میں آپ کی بھی بہت ہیلپ کرنے والا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنے میں، وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی جس کے 2 مزیدار سے فلیور ہیں. ایک ہے واٹر میلن اور دوسرا ہے لیمن. اگر آپ کے گھر میں یہ موجود نہیں ہے تو یہ ضرور آپ لا کے رکھیں کیونکہ اس کے تو کوئی بہت سارے فائدے ہیں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں. گرین ٹی کا نام سنتے ہی دماغ میں آتا ہے جی ویٹ لاس، اور رمضان کی موٹیویشن میں ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم نے اس رمضان میں اپنا ویٹ تو کم کرنا ہی کرنا ہے. تو جناب صرف رمضان میں روزے رکھ لینے سے آپ ویٹ اپنا کم نہیں کر سکتے، اور جو ویٹ آپ کو فیل ہوتا ہے 10 سے 12 روزے کے دوران کہ ہم نے اپنا 1 سے 1.5 kg ویٹ ریڈیوس کر لیا ہے، وہ بیسکلی آپ کا ویٹ ریڈیوس نہیں ہوتا. آپ فاسٹنگ میں ہونے کے بعد جو آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ کا واٹر ویٹ لوز ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ویٹ لوز کر لیا، جبکہ آپ کا اپنا ویٹ وہیں کا وہیں رہتا ہے. ویٹ لوز کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ ہے آپ کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کرنا. ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ اچھے طریقے سے پورشن کنٹرول کرنا اور فوڈ چوائس کو بہتر رکھنا. اور فوڈ چوائس جو آپ کی ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آپ گرین ٹی کو ضرور شامل کریں.
کیونکہ لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ کیٹیکینز آپ کے فیٹ کو آپ کی باڈی میں سٹور ہونے سے روکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے باڈی کے موجودہ فیٹ کو بھی برننگ میں ہیلپ کرتے ہیں. کتنی مزے کی بات ہے کہ نہ تو آپ کی باڈی میں سٹورڈ فیٹ رہ پا رہا ہے اور نہ ہی سٹور ہو پا رہا ہے. تو یہ ہوئی نا ایک زبردست سی چیز آپ کو موٹا ہونے سے بچانے کے لیے. مطلب آپ کے ویٹ لاس میں اگر کوئی چیز اچھے طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے تو وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی. رمضان آئے نہیں کہ ہم نے اپنے دسترخوان کو سجا لینا ہوتا ہے مختلف قسم کے رنگ برنگے ہائی شوگر کانٹینٹ کے بیوریجز کے ساتھ. اور نہیں تو نہیں سحری میں ہم نے لینے ہوتے ہیں فریزی ڈرنکس وتھ کاربونیٹس، جو کہ ہماری صحت کے لیے، دونوں ہی چیزیں ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اگر ہمیں کوئی ٹھنڈا ہی بیوریج چاہیے جو کہ ہمیں بہت اچھی فیلنگز دے اور ساتھ میں ہمیں انرجی بھی دے، تو گرین ٹی آپ نہ کہ صرف ایک ہاٹ بیوریج کے طور پہ لے سکتے ہیں بلکہ اس کو آپ ایز اے کولڈ بیوریج بھی لے سکتے ہیں. اس کو کولڈ بیوریج کے طور پر لینے کے لیے آپ نے صرف اس کو یہ کرنا ہے کہ گرین ٹی کو آپ نے گرم پانی میں اچھے طریقے سے پکا لیا اور اس کو روم ٹیمپریچر پہ لانے کے بعد آپ اس کو کرشڈ آئس کے ساتھ سرو کریں، نہ کہ صرف سحری میں بلکہ افطار میں بھی. جب آپ پورے دن کی فاسٹنگ کے بعد آپ فوڈ انٹیک لیتے ہیں تو آپ کا میٹابولزم ہائی ہو جاتا ہے، فاسٹ ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ بہت لو فیل کرتے ہیں، ایکٹیو نہیں فیل کرتے. جس وقت آپ کو ایک ارج فیل ہو رہی ہوتی ہے ایک کیفین کی ٹی کی، لیکن اس کیفین ٹی میں جو کہ آپ پینا چاہتے ہیں اس میں دودھ اور شوگر بھی شامل ہوتا ہے جس میں کیلوریز لیول ہائی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ریپلیس کر دیں گے گرین ٹی کے ساتھ تو گرین ٹی از ود 0 کیلوری. ہو گئی ایک اور زبردست سی بات، اگر آپ گرین ٹی لے رہے ہیں تو وہ 0 کیلوری ہے، مطلب نو کیلوری، اور ساتھ میں آپ کو اس میں موجودہ ایک یونیک امینو ایسڈ جس کا نام تھیانائن ہے کیفین کے ساتھ مل کے ایک بہت زبردست طریقے سے آپ کی انرجی کو بھی بوسٹ کرتا ہے اور آپ کو رکھتا ہے چست و توانا، ایکٹیو آپ کی دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے. تو روزہ آپ نے کھولا، افطار آپ نے کیا، آپ کا میٹابولزم ہائی ہوا اور آپ کی باڈی ڈاؤن ہوئی، لیکن جب آپ نے گرین ٹی لی تو واپس سے آپ کو انرجی کا بوسٹ مل گیا اور آپ پھر سے قابل ہو گئے اپنے تمام کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے. اور ساتھ میں اگر آپ نے رات میں عبادات کرنی ہے، عشاء کی نماز اور تراویح، سب چیزوں کے لیے آپ کو ایک انرجی کا بوسٹ مل گیا. اور اس کے بعد اگر آپ نے سحری میں گرین ٹی لی ہے تو سحری کے بعد پورا روزہ آپ کا ایک ایکٹیو طریقے سے گزر سکتا ہے. لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ ریونائز آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی ہونے سے اور کولیسٹرول لیول کو بڑھنے سے روکتے ہیں. اور جب آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کنٹرول ہے تو آپ دل کی مہلک بیماریوں سے دور رہتے ہیں. ہماری غذاؤں میں بے احتیاطی جو کہ ہم روغنی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں، نہاری، پائے اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ آپ لوگ ضرور لیں، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہفتے میں یا 15 دن میں ایک دفعہ، لیکن احتیاط کے ساتھ اور ایک پورشن کنٹرول کے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے لیکن سمجھداری کے ساتھ کھانا چاہیے. اور ایسی روغنی غذائیں کھانے کے بعد جو گرین ٹی لینا آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہے لیمن کی گرین ٹی. لیمن کی گرین ٹی آپ کے ہاضمے کو مضبوط کرتی ہے اور کھانے کی ڈائجیشن میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی باڈی کے ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کرتے ہیں، اور جب آپ کے باڈی کے ڈیمیج سیلز پراپر طریقے سے ریپیئر ہوتے رہیں گے تو آپ ہر قسم کے انفیکشن سے محفوظ رہیں گے اور ساتھ میں آپ کی اسکن کرے گی گلو. اور جب اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ محفوظ رہیں گے کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے جو کہ انفیکشنز کے بڑھ جانے سے ہوتی ہے، بیکاز کینسر اٹ سیلف از این انفیکشن. تو اگر آپ گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ کینسر جیسی، ہارٹ ڈیزیزز جیسی تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے، اور آپ جو یہ سیگمنٹ ہے رمضان صحت کے ساتھ، یہ دیکھ کر، اس پہ سے سیکھ کر آپ کو جو میں نے ٹپس بتائی ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ وہ ٹپس، وہ ریمیڈیز آپ کے لیے رمضان میں آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہوگا. اس امید کے ساتھ آج ایک اور موضوع لے کر آئے ہیں، ایک اور چیز جو رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی بہت تنگ کرتی ہے، لیکن
چونکہ رمضان بہت گرمیوں میں آ رہے ہیں اور کیونکہ ہمارے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں اور ہم برف کا استعمال بالکل نہیں چھوڑتے، اور کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کچھ بھی کہا جائے، کیا ہوتا ہے ماہ رمضان میں جو بچے بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا جو بڑے بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی پیاس ہم جتنا بھی سمجھا لیں، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، پریزرویٹیوز نہیں لینا، فوڈ کلرز کو ایوائڈ کرنا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں دسترخوان کی زینت ہوتی ہے، جیسے باہر سے چیزیں لا کے کھانا ہی کھانا ہوتا ہے. تو اس سے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایستھما یا دمہ یا سانس کی الرجی، کیونکہ موسم بھی ایسا ہے، بہت گرم ہے، کچھ کو سیزنل الرجی ہوتی ہے، دمے کا مرض ہو جاتا ہے، جیسے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، کچھ کو جو ہے تھرو آؤٹ دا ایئر رہتا ہے. اور دمہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دمہ دم سے جائے، لیکن میں آپ کو کچھ ٹپس بتا رہی ہوں جو یقیناً آپ کی مدد کرے گی، نہ صرف رمضان میں، رمضان کے بعد بھی آپ کیجیے گا، آپ کو بہت فرق پڑے گا. ایک تو آپ نے لینا ہے سیب. ایک سیب، لال سیب لے کے اس میں سب میں لونگ پورے میں پھرو دے. ایک سیب، درمیانے سیب میں تقریباً 40 سے 50 لونگ آرام سے آ جاتے ہیں. اس کے بعد ململ کے کپڑے میں لے کے اس کو کسی ہوادار جگہ پر لٹکا دیں. تو ہوتا کیا ہے کہ 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن کے بعد وہ سیب لونگ جو ہے وہ سیب کا جوس پیتے رہتے ہیں اور سیب جو ہے بالکل ختم ہونے لگتا ہے. جب آپ دیکھیں سیب بالکل سوکھ گیا ہے، آپ لونگ کو نکال لیں اور ہلکا سا اس کو پھیلا کے سکھا لیں، پھر اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں. ابھی جو پیس کے آپ نے پاؤڈر بنایا ہے، میرے مشاہدے میں ہے کہ جب بھی میں نے بنایا ہے تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب بنتا ہے. اس 1 ٹیبل اسپون کو آپ نے 2 ٹیبل اسپون شہد میں ملا لینا ہے، مکس کر کے رکھنا ہے. بچوں کو آپ شہادت کی انگلی سے صبح شام چٹائیں. بڑے جو ہیں 1/4 ٹی اسپون لیں. سٹیم ضرور لیں، شہد کی بھی سٹیم ضرور لیں، ان کے شہد والا پانی جو ہے اس کی سٹیم لیں. ناک میں جو ہے نمک والا پانی جو ہے وہ اس سے ضرور اپنی ناک کو صاف کریں. ڈیپ بریتھ ایکسرسائز کریں. بازاری کھانوں سے بچیں. اس کے علاوہ فوڈ کلرز سے بچیں. اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ہے اس کا جو بہت بہترین ہے. اس 3 چیزیں ہوتی ہیں نیچروپیتھی میں: شکر تغال، لونگ، کاکڑ سنگی. شکر تغال، لونگ، کاکڑ سنگی، ان تینوں جڑی بوٹیوں کو لے کے آپ توے پہ ہلکا سا بھون لیں. بھوننا ہے، کالا نہیں کرنا. اس کے بعد پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اور یہ بھی آپ چاہیں تو دگنے شہد میں ملا کر رکھ سکتے ہیں. ان تینوں کا وزن بھی ہم وزن ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں اس سے بہت فرق پڑے گا. ایک اور چیز، اونٹنی کا دودھ. جن کو دمہ ہوتا ہے یا ایستھما ہوتا ہے یا سیزنل الرجی ہوتی ہے، تو ان کے لیے اونٹنی کا دودھ بہترین ہوتا ہے. سنت بھی ہے، استعمال کیجیے گا. احتیاط کے ساتھ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے ایستھمک پرابلم، یہ جو سانس لینے کی تکلیف کی پرابلم ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں یا کوئی پیرنٹس جو اپنے بچوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے، تو فوراً جو ہے نا، جو ادویات ہوتی، جو ڈاکٹر کی ادویات ہوتی، وہ لائف سیونگ ہوتی ہیں، ان پہ ضرور جانا چاہیے. لیکن جو میں آپ کو نیچروپیتھی میں بتا رہی ہوں، اس کا استعمال کریں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک اور چیز، ڈو ڈونٹس میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور چیز ہے کہ ایسے جن کو ایستھمک پرابلم ہوتی ہے ان کو کیلے سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھنڈا پانی، کیلا، دودھ صرف اونٹنی کا، دہی، برف، ان سب سے احتیاط کیجیے تاکہ روزے بھی آرام سے گزر جائیں اور روزوں کے بعد بھی آپ کی زندگی جو ہے وہ سہل رہے. اور جو یہ پرابلم ہے اس کو حل کرنے میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی وہ آپ کی ضرور مدد کریں گی. اپنی ادویات کے ساتھ یہ جو ٹوٹکے یا جو یہ ریمیڈیز ہیں ان کا استعمال کیجیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور خود بھی اپنا خیال اپنے پیاروں کے لیے رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں سے سب کی زندگی جڑی ہوئی ہوتی ہے. میں بات کر رہی ہوں لوگوں سے جو کہتے ہیں ہر چیز کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں. کیونکہ آج کل ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں اس میں بہت سارے پرابلمس کے ساتھ جو صحت کو صحیح رکھنا بہت بڑا ٹاسک ہے. اس ٹاسک کو کیسے پورا رکھیں گے؟ ڈو ڈونٹس کا خیال رکھ کے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.
एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्दा शोएब और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ एहसान रमज़ान में, जहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ लिफ्ट रेसिपीज़ बनाना, लेकिन बहुत ही आसान और झटपट रेसिपीज़ बनाना। और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम वो रेसिपीज़ बनाएं जो कि हो सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर। लेकिन जब हम सेहत और ग़िज़ाइयत की बात करते हैं तो सिर्फ खाने की बात नहीं होती है, बात होती है अपने हाथों को जरासीम से पाक साफ़ रखने की भी। इसलिए मैं कहती हूँ जब भी हम किचन में काम करें, किचन में काम करने के अलावा भी जब भी हम कुछ कर रहे हों तो हमेशा अपने हाथों को बार बार धोइए डेटॉल एंटी बैक्टीरियल सोप के साथ या फिर एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश से। तो आइए सबसे पहले हाथ धोते हैं। जी, तो हाथ धोने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश, जो कि हमें ना सिर्फ कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो है मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है, बल्कि 100 किस्म के मुख्तलिफ़ जरासीम से भी हमें महफूज रखता है और उनका ख़ात्मा करता है। तो कोशिश करें आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपनी फैमिली में आदत डालें कि बार बार वो डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश के साथ हाथ धोएं। और बात सिर्फ हाथ धोने पे ख़त्म नहीं हो जाती है, जरासीम से हमें मुकम्मल हिफाजत चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रोज़ पेटल का अल्ट्रा सॉफ्ट टिशू, क्योंकि ये हाइजीनिकली बहुत बेस्ट है। अगर हम टॉवल यूज़ करेंगे तो उसमें और मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं, तो बेहतर है कि आप रोज़ पेटल का अल्ट्रा सॉफ्ट टिशू यूज़ करें। आपकी स्किन के लिए बहुत सॉफ्ट है और इसको डिस्कार्ड कर दें ताकि हम जरासीम के ख़िलाफ़ पूरी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ पा सकें। तो अब चलते हैं खाने की तरफ कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन पकोड़े। लेकिन अगर आप कहेंगे चिकन पकोड़ों के लिए तो बहुत सारा सामान चाहिए यार, हम तो बहुत चाह रहे थे कि आज कोई झटपट रेसिपी होगी। झटपट रेसिपी ही है क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन पकोड़े, लेकिन रेडीमेड चिकन पकोड़े हम बना रहे हैं, जो कि हम बना रहे हैं सबरोसो की प्रोडक्ट से। सबरोसो के रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि 100% हलाल हैं। इसमें हम चिकन पकोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि क्या ये प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सबरोसो हो या कोई भी चिकन प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हलाल है। तो जी हाँ, बिल्कुल सबरोसो की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% हलाल हैं, क्योंकि जिस चिकन का इसमें इस्तेमाल करते हैं उस चिकन को बाकायदा हाथ से तकबीर पढ़ते हुए ज़िबा किया जाता है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आप हलाल फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके पीछे बैक पे आप इनका बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डायरेक्शंस दी हुई है किस तरह से आपने इनको डीफ्रॉस्ट करना है और किस तरह से आपने इनको फ्राई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना मज़ेदार से चिकन पकौड़े। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेते हैं, हम इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और सबरोसो के चिकन पकौड़े जो हैं वो मैं निकाल के इस तरह से सील पैक में मौजूद है और इसको मैं यहाँ प्लेटर में डिश आउट कर लेती हूँ पहले, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से होते हैं ये अनको। अच्छा जी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाहर रखे हुए थे, तो ये मेरे जो ऑलरेडी जो है वो थॉ हो चुके हैं, थॉड है। अगर आप डीप फ्रीजर से डायरेक्ट निकालें तो पहले आप डीप फ्रॉस्ट कर लीजिएगा। पैकेट के पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। ये देखिए जनाब, ये हो गया। इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब हम पकाने के लिए इसको ऑयल गर्म कर लेते हैं। जहाँ हम बात करते हैं सेहत और ग़िज़ाइयत की, वहाँ हम चाहते हैं अपने रोज़मर्रा के खानों में देना कि हमें पूरी ग़िज़ाइयत भरपूर मिले। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जिसमें आपको मिलेगी कलौंजी की भरपूर इम्यूनिटी। हम सब जानते हैं कलौंजी कितनी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है कि हमें रोज़मर्रा के खानों में जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हमें मिलेगा, क्योंकि उसमें कलौंजी की इम्यूनिटी है। ये हमारे लिए एक इम्यून बूस्टर खाने भी हैं। तो मैं फ्राइंग के लिए भी जो है वो डालडा कलौंजी कनौला ऑयल यूज़ करूँगी पकौड़ों के लिए। इसको हमें डीप फ्राई करना है ऑफकोर्स, तो जितने भी आपको ऑयल चाहिए आप उतना ऑयल इसमें डाल लीजिए। तो डालडा कलौंजी कनौला ऑयल में खाने बनाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खानों के ज़रिए आप इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो अब देखें, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम चिकन पकौड़े जो है वो ऐड कर देंगे। सबरोसो के चिकन पकौड़े जो है वो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं क्या सबरोसो की चिकन हलाल है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 100% ये हलाल है। और इसके अलावा एक मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, अक्सर ये अफ़वाह हम सुनते हैं कि ब्रॉयलर चिकन जो होती हैं उसमें जो है वो हार्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं, तो वो सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं। आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी ब्रॉयलर चिकन को बड़ा करने के लिए जो है हार्मोन्स इंजेक्ट नहीं किए जाते। गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इस बात से भी आप इत्मीनान रखिए कि इसमें कोई भी ऐसे हार्मोन्स नहीं है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, हम इसमें पकौड़े डाल देते हैं। ये देखिए जनाब,
اب دیکھیں نا کتنے آسان ہو گئے ہمارے لیے بنانا. ابھی آپ چکن پکوڑے بنائے تو پہلے چکن کے کیوبس کرتے, باقی اسپائسز ایڈ کرتے اور جھٹ پٹ تیار ہو جائیں گے سب روسوں کے چکن پکوڑے. تو آپ یہ ریڈی میڈ پروڈکٹس گھر میں لا کے رکھیں. چکن کے پکوڑے سارے آپ کے ہیں, چاہے چکن کے پکوڑے ہوں چاہے سب روسوں کی کوئی بھی اور پروڈکٹ ہو. ان کی بہت ہی مزیدار سی کچوری ہے اور بھی چکن کے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. آپ جو چاہیں اپنی پسند سے لا کے گھر میں رکھیں اور ایزیلی ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ آپ ان کو یوز کریں. چلیں جی, ڈال دیے ہم نے یہاں پہ. اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہم. ان کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا, ہلکا سا گولڈن براؤن کلر دینا ہے دونوں سائڈ سے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. جب تک میں پکوڑوں کو کر رہی ہوں فرائی, آپ جا کے لیجیے ایک چھوٹا سا بریک. احسان ہے رمضان. احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں احسان رمضان, اور احسان رمضان میں میں تل رہی ہوں سبروسوں کے چکن پکوڑے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ ریڈی ہیں پکوڑے ہمارے. اب ہم اس کو نکالیں گے. لیکن ابھی آپ کہیں گے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں صحت اور غذائیت کی, اور اتنے کیلوریز سے بھرا ہوا کھانا کیسے کھائیں گے؟ آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہے زوپ کچن ٹاول, جس کو ہم اپنی جو سرونگ ڈش ہے اس پہ لگا لیں گے. آپ زوپ کی جو ہے وہ شیٹ آپ اپنی پلیٹر پہ لگائیے اور اس میں کوئی بھی فرائیڈ آئٹم جو ہے وہ آپ نے نکالا ہو تو آپ اس کو نکالیے. تو یہ اپ ٹو 260 ایکسٹرا کیلوریز جو ہوتی ہیں وہ اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے. تو اب آپ بلا جھجک بے فکر ہو کے ڈیپ فرائیڈ آئٹمس کھائیے اور ٹینشن نہ لیجیے کہ آپ کی کیلوریز بڑھ جائیں گی, کیونکہ 260 تک تو کیلوریز ہمارا زوپ پیپر ٹاول ہی جو ہے وہ ابزارب کر لیتا ہے. تو ہو گئی ہیں دوبارہ سے بات صحت کی. تو پروڈکٹس ایسے یوز کریں کہ جو ہوں آپ کی غذائیت اور صحت سے بھرپور, جو آپ کی ہیلپ کریں ہیلدی رہنے میں, ہیلدی لائف اسٹائل میں. تو یہ دیکھیے جناب چکن پکوڑے جو ہیں وہ ہم نے نکال لی ہیں, ڈش آؤٹ کر لے ہیں. اور یہ دیکھیے جناب لائٹ گولڈن براؤن ہم نے ان کو کلر دیا ہے اور یہ کتنے خوبصورت مزے کے لگ رہے ہیں. ہم اسٹوو بند کر دیتے ہیں, اس کو یہاں پہ شفٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, لائٹ گولڈن براؤن سے ہم نے ان کو کلر دیا ہے. اور اب ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں گے. پکوڑے بنائے ہیں تو کچھ ڈرنک بھی ایسی ساتھ ہونی چاہیے جو پکوڑوں کو ہضم کر سکے. تو ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا اورنج موجیتو, جو کہ ہم بنائیں گے ٹینک سے. میرے پاس ہے یہاں پہ 1 کپ پانی, وہ میں یہاں پہ لے لیتی ہوں. میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اورنج فلیور کا ٹینک, کیونکہ میں بنا رہی ہوں اورنج موجیتو, اور اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 گلاس پانی جو میں نے آلریڈی جگ میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. اور اب میں یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون ٹینک کا پاؤڈر ایڈ کروں گی, جس سے اچھا سا ایک اورنج جوس بن جائے گا. یہ دیکھیے 1 2, اس کو ہم چلا لیں گے. آپ چاہیں تو گرمی میں نارمل افطار کے ٹائم پہ بھی جو ہے وہ ٹینک کو استعمال کر سکتے ہیں. ڈفرنٹ فلیورز میں ٹینکس اویلیبل ہیں. آپ اس کو نارمل ایز اے ڈرنک کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ چاہیں آپ اسے ڈفرنٹ ورائٹی کی ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ڈفرنٹ ریسیپیز میں بھی جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسپیشلی چاٹ میں اگر آپ ٹینک کا پاؤڈر یوز کریں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے. تو سب سے پہلے اب یہاں پہ موجیتو بنانے کے لیے میں بلینڈر اٹھا لیتی ہوں یہاں پہ. اور اب ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جو ٹینک بنایا ہے ہم نے 1 گلاس وہ اورنج فلیور کا. اس کے ساتھ اس میں جائے گا 1 ٹیبل اسپون لیمن جوس, کالا نمک 1 چٹکی جسٹ ایک اچھا سا فلیور دینے کے لیے, 1 ٹیبل اسپون شوگر, چینی ڈالیں گے اس میں ہم. منٹ لیف ایڈ کریں گے اس میں 12 سے 15 پتے, وہ ڈالیں گے اس میں ہم. اور اس کے بعد جائے گا اس میں 7 اپ. ہم یہاں پہ یوز کریں گے 7 اپ اراؤنڈ ½ کپ. اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے بلینڈ. میں جب تک کر رہی ہوں اس کو بلینڈ, آپ جا کے لیجیے ایک چھوٹا سا بریک. احسان ہے رمضان.
जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान और हमने आज बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बनाई हैं। एक तो हमने बनाए हैं सबरोसो के चिकन पकौड़े और साथ में हमने बनाया है ऑरेंज मोजितो, जो मैं निकाल चुकी हूँ ग्लास में, आप देख सकते हैं। ब्रेक में जो है उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करके जो है उसको डिश आउट कर लिया था। और ये देखिए जनाब, हमारे जो है वो चिकन पकौड़ा का प्लेटर भी जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको मज़ेदार सी किसी भी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ आप इसको सर्व करें, केचप के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। और बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होती है, हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स, जो कि है फोटाइल के गिफ्ट हैम्पर आपको यहाँ पे मिलेंगे, जामे शीरी के आपको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। 2 रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, तो आइए मिलते हैं डाइनिंग एरिया में। जी जनाब, तो आ गए हैं हम अपने डाइनिंग एरिया में और आप देख सकते हैं मेरे सामने हैं सबरोसो के चिकन पकौड़े, जो कि बहुत ही क्विकली बन गए, और साथ में है टैंग मोजितो, जो आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो डाइनिंग टेबल पे हमेशा मैं आपसे कहती हूँ डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए, और ना सिर्फ इसको रखिए बल्कि यूज़ करिए, खुद भी अपनी फैमिली को भी आदत डालें, क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हमें जो है वो अपनी फैमिली को महफूज करना है। और डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, ना सिर्फ कोरोना वायरस के जरासीम के ख़िलाफ़ बल्कि 100 किस्म की और भी मुख्तलिफ बीमारियों से हमें ये महफूज रखता है। लेकिन साथ ही में मैं आपको एक और मैसेज देना चाहूँगी, काइंडली डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र या कोई भी हैंड सैनिटाइज़र हो वो यूज़ करें, किचन में चूल्हे के पास ना जाएं, आप डाइनिंग टेबल पे उसको यूज़ करें, क्योंकि ये फायर कैच कर सकता है। कोई भी सैनिटाइज़र हो उसमें अल्कोहल होता है, तो प्लीज़ इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। और साथ ही वक्त हुआ जाता है इफ्तार का, तो आइए चलते हैं दुआ की तरफ। एहसान है रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बल आलमीन, अपनी रहमत कामिला के सदके हमारे आज के रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे रोज़े में होने वाली गलतियों को, हमारे रोज़े की कोताहियों को माफ़ फरमा। और या रब्बुल आलमीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदके हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हम तेरी बारगाह से दुआ करते हैं कि हमारे सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या रब्बुल आलमीन, तेरी बारगाह के सिवा कोई हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह, हम गुनाह करके तेरी बारगाह से माफ़ी के खासदार हैं। अपने हबीब की कामिल तौबा के सदके हमारी नाक़िस तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे दानिस्ता गैर दानिस्ता गुनाहों को माफ़ फरमा। आइंदा नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुरे कामों से पनाह अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, तमाम आलम इस्लाम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, आलम इस्लाम को कामयाबी अता फरमा, आलम इस्लाम को अमन और आश्ती और सुकून अता फरमा। और बिलखुसूस या रब्बुल आलमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम को नाफिज करने की तौफीक अता फरमा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कामिल निज़ाम के ज़रिए अपने फ़ैसलों को नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को इस मुल्क पर, इस सल्तनत पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमा, और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों पर नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें साले बना दे। ऐ अल्लाह, हमें नेक बना दे। ऐ अल्लाह, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा दे। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें अता फरमा दे। कल बरोज़ क़यामत मैदान हश्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से
آب کوثر عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی عطا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب ہمارے ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنین کریمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نواسوں کے صدقے تیری بارگاہ سے دعا ہے کہ ہماری امت کے نوجوانوں کو حسنین کریمین کی بزرگی اور شرف عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال ان کی قربتیں عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ سے التجا ہے کہ رمضان المبارک کے ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے رب ذوالجلال ہم روزے کا صحیح حق ادا نہیں کر سکے، ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اجر کامل عطا فرما دے۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل روزوں کے صدقے ہمارے ناقص روزوں کو منظور فرما لے۔ یا رب العالمین رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح جو ہم نے ادا کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آئندہ نماز تراویح کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کی راتوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن پاک تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، فرائض نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال اس رمضان کو ہماری کامل، حتمی، یقینی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے رب ذوالجلال اپنی رحمت کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین جو ہم نے مانگا وہ ہمارے مانگنے سے عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ یا رب العالمین جو ہمارے لیے بہتر ہو ہمیں وہی عطا فرما، اور جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اس مبارک وقت کے صدقے ہمیں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔